لیبر فیڈریشن نے یہ فیصلہ کیا تھا، کورونا کے درمیان یہ فیصلہ کیا تھا کہ ملازمین کو نکالا جا رہا تھا۔ سندھ گورنمنٹ نے اپنے قوانین بنائے تھے، سندھ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، اس کے تحت کسی ملازم کو نکالا نہیں جانا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہی لیبر ڈائریکٹر، وہی وزیر محنت، وہی سیکرٹری محنت، انہی مالکان سے مل کر، انہی سرمایہ داروں سے مل کر، انہی سے پیسہ کمایا، انہی سے جو ہے ان لوگوں کے سودے کیے۔ وہ لوگ جو نکال دیے گئے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تنخواہ نہیں کٹے گی، یہ گھر پر رہیں گے، ان کو تنخواہ دی جائے گی، لیکن لاکھوں افراد اس فیکٹری کے اور بے شمار اداروں کے لوگ نکال دیے گئے۔ لیکن آج بھی وہ جو ہے رول رہے ہیں۔ نیشنل لیبر فیڈریشن نے پوری کوشش کی کہ ان افراد کو جو کہ نکالے گئے ہیں قانونی تحفظ بھی دیا، اور اس کے علاوہ ان کے گیٹ پہ پہنچ کر ان کو تحفظ دیا، احتجاج بھی کیا، اور اس کے علاوہ سیکرٹری لیبر سے لے کے تمام اداروں سے اس چیز کے لیے کوشش کی کہ قانون طریقے سے مسئلے کو حل کریں۔ پورے رمضان شریف میں یہی کچھ ہوا، لاٹھی چارج ہوا، گرفتاریاں ہوئی، میت کشوں کو مارا گیا، اور میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے گھروں پہ فاقے ہو گئے اور آج بھی وہ فیکٹریوں سے باہر ہے۔ لیکن ساتھیوں دوستو، یہ جدوجہد ہم نے شروع کی تھی، اس وقت کی تھی جب لوگ گھروں سے باہر نکل نہیں رہے تھے۔ تمام فیڈریشنیں گھروں میں گھسی ہوئی تھی، کوئی فیڈریشن نہیں تھی، صرف اور صرف نیشنل لیبر فیڈریشن تھی جو اس فیلڈ کے اندر موجود تھی۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ جب فیصلے کا وقت آتا ہے، جب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ای بی آئی کے اندر کون ہوگا، سوشل سیکورٹی کی نمائندگی کون کرے گا، ویلفیئر بورڈ میں نمائندگی کون کرے گا، تو انہی چیٹروں کے ہاتھ میں نمائندگی دی جاتی ہے۔ انہی چیٹروں کو جو محنت کو سودا کر رہے ہیں انہی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ وہی لوگ وہاں دوائیاں بھی بیچتے ہیں، وہی لوگ آپ کا فنڈ بھی کھاتے ہیں، وہی لوگ آپ کے سودے بھی کرتے ہیں۔ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر محنت بیٹھا ہوا ہے، جس کو شرم آتی ہے کہ میں وزیر محنت ہوں، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو وزیر تعلیم کہے، مزدوروں کا بیٹا کہتا ہے، مزدوروں کا سودا کرتا ہے۔ اپنے اسسٹنٹ اپنے چاروں طرف وہ لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں جو پیدا گیریاں کر رہے ہیں۔ اربوں روپے اس ویلفیئر بورڈ کے، اس سوشل سیکورٹی کے، اس کے سندھ گورنمنٹ نے دینے کا فیصلہ کیا، اس کی راہ میں رکاوٹ ہم بنے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ 1 ارب 20 کروڑ نہیں دینے دیں گے، نہیں دینے دیے، وہ واپس ہوئے۔ اور آج بھی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ان اداروں کا پیسہ اگر تم نے حرام خوری پر اور کسی اور پہ خرچ کیا تو یہ محنت کش نکلے گا، اور تمام تم نے جو لوٹ مار مچائی ہے تمہاری گورننگ باڈیوں میں، جو چور اچک کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا لیبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، پائلٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیٹر ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، وہ غیر ملکی سودے پہ چل رہے ہیں، ان لوگوں کو تم نے نمائندگی بنائی ہوئی ہے۔ نمائندے ہم ہیں، نمائندے یہ ہیں، یہ نمائندے وہ ہیں جو مزدوروں کا حق جانتے ہیں، آپ کو حق دینا جانتے ہیں، اور آپ کا دفاع کرنا جانتے ہیں، اور یہ حق ہم لے کے رہیں گے۔ وزیر محنت کو میں باور کراتا ہوں کہ سکون سے نہیں رہنے دیں گے، تمہارے حلقے میں چاکنگ کریں گے، تمہارے خلاف بینر لگائیں گے۔ ابھی تک ہم نے اس کو روکا ہوا ہے صرف اس لیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ سیاسی مسئلہ بنے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اصل اس چیز کے ذمہ دار ہو، اور اس چیز کی ذمہ داری تم اس نے لی ہے کہ اپنے ساتھ تم نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے کہ جو کہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں دوستو، یہی وجہ ہے کہ اس اداروں کے اندر ٹھیکیدار موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان ٹھیکیداروں کا بایو ڈیٹا کون جمع کرے گا؟ اس کی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ وزارت محنت کی ذمہ داری ہے، یہ لیبر ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے، یہ ویلفیئر بورڈ کی ذمہ داری ہے، یہ سوشل سیکورٹی کی ذمہ داری ہے۔ ممبرشپ تم دیتے ہو، چندہ تمہارے پاس آتا ہے، تمہیں فہرستیں موجود ہیں، تو کیوں نہیں کرتے ہو تم یہ کام؟ کس نے کہا ہے تمہیں روکنے کے لیے کہا ہے کہ یہ کام روکو؟ عزیز ساتھیوں دوستو، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو شاید یہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن یہ بات ہم کرتے رہیں گے۔ اس بات کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے، اس مقام تک لے کے جائیں گے جو تمہارے سیاسی گھر ہیں اس کے اندر آواز اٹھائیں گے۔ ڈرو اس وقت سے جب تمہارے حلقے کے اندر تمہارے پیدا گیری کے ہینڈ بل تقسیم ہوں گے، جب شہر کراچی کے اندر بائی نیم تمہارے بینر لگیں گے۔ اور یہ کام ہم نے اس لیے بھی روکا ہوا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بات کو زیادہ بڑھایا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملے کو اسی مقام پہ حل کرو۔ ان مقامات پہ جو ویلفیئر بورڈ کے ادارے ہیں، سوشل سیکورٹی کے ادارے ہیں، اس میں حقیقی نمائندگی دو۔ ٹھیکیداری نظام کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، فیکٹریوں کے اندر لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی بھی کی جاتی ہے، ان کی عزتیں خطرے میں ہیں، ان سے 12 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، اور نہ ان کو بونس دیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی مراد دی جا رہی ہے۔ کچھ اداروں کے اندر تو دیا جاتا ہے، لیکن
तमाम इदारों के अंदर एक मुलाजिम को ये नहीं पता कि कल जब वो पहुंचेगा तो उसके साथ क्या सलूक होगा, उसके साथ नौकरी पे होगा भी कि नहीं होगा। यही सुपरवाइजर और यही बेशुमार लोग वहां पे उनके साथ जुल्म कर रहे हैं और हमारा कानून खामोश है। हमारा कानून की तो यह हाल है कि बल्दिया फैक्ट्री का फैसला महफूज हो जाता है, उसके बाद फिर 22 तारीख को 23 तारीख दे दी जाती है। क्यों? क्या सियासी बार्गेनिंग हो रही है? वो सारे सियासी लोग हैं, तुम उनसे बार्गेनिंग कर रहे हो, तुम उनसे वो मामलात कर रहे हो जो सियासी मामलात हैं, जो कराची के मामलात हैं, जो तुमने सौदा करना चाहते हो उन शहीदों का, उन मजलूमों का, इसलिए तुमने उस फैसले को आगे किया है। मैं ये बात कहता हूँ कि तौहीन अदालत लगती है तो लग जाए, उन मजलूमों का हक तुम्हें देना पड़ेगा, उन शहीदों का हक देना पड़ेगा, उन कातिलों को डरना पड़ेगा, उन कातिलों को अपने ऐवान इक़्तिदार में अगर तुम दोगे या किसी ऐवान में भी तुम छुपाने की कोशिश करोगे, ये लोग निकलेंगे, ऐवान तुम्हारे हिलाएंगे, तुम्हारे ऐवानों के अंदर सुकून नहीं होगा। अजीज साथियों, दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त कम है, हमारे साथी है अमीर जमात इस्लामी जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। वक्त कम था तो मैंने कहा कि मैं अपनी गुफ्तगू रख दूं और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दूं। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद हमारी आखिरी जद्दोजहद नहीं है, ये प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं है, ये जद्दोजहद का आगाज है जो हम आज जो है खताम के दिन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका ताउन रहेगा। हम जद्दोजहद से पहले भी डर रहे हैं, इन जेलों से पहले भी डर रहे हैं। ये जेलें अगर खुली हैं तो हम ही उसके अंदर गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब अगर मक्तल सजेंगे तो उसके अंदर तुम भी होगे, तुम्हारा भी हिस्सा होगा, तुम भी उस मक्तल के अंदर टकल दिए जाओगे। यही मेहनत कश तुम्हारी लाशों को घसीटेंगे, यही मेहनत कश तुमसे एहतसाब करेंगे और इंतकाम लेंगे। शुक्रिया। कदम बढ़ाओ खालिद खान, कदम बढ़ाओ खालिद खान, कदम बढ़ाओ खालिद खान। जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते। ये थे